بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عالم انسانیت کے لیے صبح سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام بھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدع کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشاء کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کے عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر اس احسان عظیم کو جتایا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں میں بعض بادشاہوں کے ہوں، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو۔ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے جس میں سید المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کا مقصد تمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔
بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد دیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کے نبوت کی موجود کہ اگر آنے والے نبی تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشاء ربانی کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام شریعت منسوخ کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا مخصوص زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر رشد و ہدایت کے مقام عظمت اور رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمائے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، نرمی بھری خیر خواہانہ جد و جہد جو صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا جو ہر لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح و کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز منظر ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔